السلام علیکم دوستو، صحت مند خوراکوں سے ہم ایک آری نظام زندگی گزار رہے ہیں۔ آرگینک خوراکوں کا ہمارے روزمرہ کے معمولات میں شامل ہونا بڑا ہی معدوم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، اور سنتھیٹک فوڈز، ان آرگینک فوڈز جو مصنوعی خوراکیں ہیں ان کے اوپر ہمارا انحصار، ہمارا دار و مدار بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے طول و عرض میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو زیادہ تر لوگ اب ہمیں بیمار نظر آتے ہیں، کمزور دکھائی دیتے ہیں، ان کی قوت مدافعت بڑی کمزور ہے، بیماریوں کی طرف ان کی رغبت بڑی تیز ہے، ڈاکٹرز کی طرف لوگوں کا وزٹ کرنا فریکوینٹ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں کوئی اور بزنس چلے نہ چلے، صحت کا، میڈیسن کا بزنس اس تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ کسی محلے میں، کسی آپ ہاؤسنگ سوسائٹی میں، کسی کالونی میں چلے جائیں، انسانی آبادیوں میں اس وقت میڈیکل سٹورز، پرائیویٹ کلینکس اس قدر زیادہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں کہ جیسے یہ ایک انیویٹیبل نیڈ ہے، ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ہر جگہ نئے نئے بڑے بڑے فارمیسیز، بڑے بڑے میڈیکل سٹورز، بڑے بڑے میڈیکل کمپلیکسز کھل رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک صحت مند معاشرے کی انڈیکیشن ہے؟ کیا یہ ایک ترقی کی انڈیکیشن ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، ہمارے محلوں میں، ہماری کالونیز میں تیزی سے یہ میڈیکل سٹورز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے کہ انسان اس تیزی سے اپنی صحت کی تنزلی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ہر کونے خدرے میں ہمیں ہسپتال اور میڈیکل سٹورز نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک، ہمارا کھانا پینا سارے کا سارا ان آرگینک اور سنتھیٹک ہے، مصنوعی ہے، کیمیکلز پر آدھارت ہے۔ کیمیکل زدہ مصنوعات ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ مثال کے طور پر صبح دوپہر شام لگے ہوئے ہیں ہم سوڈا پینے میں۔ یہ کولڈ ڈرنکس جو ہے سوڈا کی شکل میں ہے یا سنتھیٹک جوسز کی شکل میں ہے، یہ انسانی صحت کے دشمن ہیں۔ خالصتاً یہ آپ کے جگر کو اور آپ کے گردوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کا نظام آپ کا ڈائجسٹو ٹریکٹ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس طرف ہمارا دھیان قطعی نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری قوم میں آپ اندازہ کر لیجئے، سروے ایک میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، پاکستان میں بیڑا اور نسوار کھانے والوں کی اور پان کھانے والوں کی اور سگریٹ پینے والوں کی، بیڑا، پان، سگریٹ، اس سے پاکستان کی 60% آبادی جڑی ہوئی ہے۔ کتنے اچنبھے کی، کتنے پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی 60% آبادی ایک غیر صحت مند ایکٹیویٹی میں جڑی ہوئی ہے۔ سگریٹ، بیڑا، پان، نسوار، یہ تو خالصتاً انسانی صحت کو بربادی کی طرف بڑی تیزی سے لے جانے والے ایلیمنٹس ہیں، اور ان میں شراب بھی شامل کر لیں، الکوہل لینے والے لوگ وہ بھی شامل کر لیں، تو 60% آبادی تو لگی ہوئی ہے اپنی صحت کو برباد کرنے کے در پہ۔ تو اسی طرح جو آرگینک فوڈز ہیں، تازہ پھل ہیں، تازہ پھلوں کے جوسز ہیں، دہی ہے، مکھن ہے، دودھ ہے، یہ ہمارے خوراک میں شامل ہی نہیں ہے۔ سبزیاں ہمارے خوراک میں شامل نہیں۔ میں آج تک 20 تقاریب میں یہ چیز آبزرو کر چکا ہوں، اپنے دوستوں کے ہاں، ملنے والوں کے ہاں، مختلف نوعیت کی تقاریب میں، کہ جب وہاں کھانا سرو ہوتا ہے، وہاں لوگوں کا دھیان سب سے زیادہ، کانسنٹریشن لوگوں کی سب سے زیادہ، جو فوکس کا پوائنٹ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ گوشت ہوتا ہے۔ مجالس میں، تقریبات میں سلاد کی طرف لوگ منہ چڑھاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ زندگی اسی سلاد میں ہے، زندگی وہاں پڑے رائتے میں ہے، زندگی ان میزوں پہ سجے پھلوں میں ہے، لیکن ہم اس طرح گدھوں کی طرح گوشت کی طرف امڑتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد، شاید اس تقریب کے بعد، زندگی میں ہمیں کہیں گوشت سے ملی جلی مصنوعات کہیں ملیں گی نہیں۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پانی بہت کم پیتے ہیں۔ پانی کا کثرت سے اپنی زندگی میں استعمال آپ کو آدھا صحت مند کر دیتا ہے۔ گاندھی جی نے اپنے اقتباسات میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں کثرت سے پانی پینا معمول بنا لے، وہ 70% بیماریوں سے ویسے نجات پا لے گا۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری اس وقت 70% سے زیادہ آبادی قبض کا شکار ہے۔ حیران کن بات ہے یہ، غور کریں ذرا۔ اور قبض جو ہے اکثریتی بیماریوں کی ماں ہے، قبض کا شکار ہے، چونکہ لائف سٹائل ہمارا اس طرح کا ہے، ہماری زندگی میں ایکسرسائز شامل نہیں، ہماری زندگی میں واک شامل نہیں، ہماری زندگی میں
آرگینک خوراکیں، صحت مند خوراکیں شامل نہیں، اس کے نتیجے میں جب ہم فائبر نہیں لیتے، جب آپ فائبر نہیں لیں گے، کیمیکل زدہ خوراکیں لیں گے اور ایکسرسائز نہیں ہوگی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ قبض زدہ ہو جائیں گے، اور جب زیادہ قبض زدہ ہوں گے تو بواسیر کا شکار ہوں گے، اور بواسیر انسان کو ایک سلو پوائزننگ کی طرح موت کی طرف لے کر جاتی ہے، تباہی ہے انسان کی۔ تو ہمیں پڑھا لکھا ہونے کا بھی شرف حاصل ہوگا میجارٹی کو، اس شرف کے ناطے، باشعور ہونے کے ناطے، اویئرنیس رکھنے کے ناطے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی ہمیں دان کی ہے، اس زندگی کو زندگی کی طرح گزارنے کے لیے ہمارے پاس کیا اسباب ہیں۔ تو اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیجئے آرگینک فوڈز کی طرف، صحت مند خوراکوں کی طرف۔ ترکی میں ہم نے آبزرو کیا کہ صبح دوپہر شام وہ لوگ اپنی غذا میں پنیر، شہد، دہی، سلاد، یہ تازہ چیزیں، زندہ جاویداں چیزیں کھانے کے بہت زیادہ عادی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ وہ بڑے صحت مند، حشاش بشاش۔ کشادسائی ترکی کے ایک شہر میں ہم تھے، وہاں ایک ہی سرکاری ہسپتال تھا، ہمیں کچھ ضرورت تھی، کوئی پرائیویٹ کلینک ہمیں نہ ملا، آپ ذرا اندازہ کیجئے، اور کچھ ادویات کی ہمیں ضرورت تھی، بڑی چھان پھٹک کے بعد، بہت تردد کے بعد ایک میڈیکل سٹور ہمیں ملا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، پاکستان میں ایک موڑ آپ مڑیں اپنی گلی سے، نکڑ پہ آپ کو ایک میڈیکل سٹور ملے گا، دوسری نکڑ پہ ایک اور میڈیکل سٹور ملے گا۔ یعنی اس قدر ہم ایک بیمار اور ایک اس قدر اپاہج قوم ہے، کیونکہ ہم ان آرگینک خوراکیں، غیر صحت مند کیمیکل زدہ سنتھیٹک فوڈز کھاتے ہیں۔ ہمارے بچے آج کل لگے ہوئے ہیں لیز کھانے پر اور اس طرح کی تمام فضولیات کھانے پر۔ آپ کو اندازہ ہے کہ لیز کو پریزرو کرنے کے لیے نائٹروجن گیس اس میں شامل کی جاتی ہے، اور نائٹروجن گیس انسانی زندگی کے لیے مہلک ہے، اور ہمارے بچے یوزڈ ہیں، صبح دوپہر شام وہی کچھ کھا رہے ہیں۔ اسی طرح فاسٹ فوڈ کا ہمارے ہاں جو نظام ہے، میکڈونلڈ KFC کا نظام ہے، پاستا کھانے کا نظام ہے، یہ ونس ان اے بلو مون تو اچھا لگتا ہے، لیکن صبح دوپہر شام یا ہفتے میں 6 دن 8 دن 5 دن 4 دن یہ کھانا انسانی صحت کو تباہی کی طرف لے جانے کے مترادف ہے۔ بہت سارے بچوں سے میں ملا جو فائبر کھاتے ہی نہیں، جن کو سبزیاں اچھی نہیں لگتی، جن کو پھل اچھے نہیں لگتے۔ یہ کس قدر نحوست کی بات ہے، یہ کس قدر اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لے جانے کی بات ہے۔ اس لیے ہماری امیونٹی بڑی تیزی سے ڈاؤن فال اور ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اور ہم ایک بیمار اور مریض اور لاغر قوم کی طرح دنیا میں ابھر رہے ہیں۔ اپنے پڑوس چینیوں کو دیکھیں، جن کی اوسطاً عمر 80 سال کے قریب ہے، یعنی ایک عام آدمی 80 سال کے قریب عمر جیتا ہے، ہماری 50 سال بھی نہیں ہے اوسط عمر، اور چینیوں کو ہم نے جا کر دیکھا اس قدر سبزیاں کھاتے ہیں، اس قدر پھل کھاتے ہیں، اندھا دھند کھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں صحت مند رہتے ہیں۔ ہسپتالوں میں جانے کا رجحان چینیوں کے ہاں بہت کم ہے۔ بیجنگ میں سن 2002 میں ایک بہت بڑے ہسپتال کو ہوٹل میں بدل دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہاں مریض ہی نہیں آتے، انہوں نے کہا یہ نان پروڈکٹیو ہے، اس کو پروڈکٹیو بنائیں، ہوٹل میں بنائیں، ایٹ لیسٹ ٹورسٹ تو آ کے ٹھہریں گے۔ اور ہمارے ہاں کا آپ اندازہ کر لیجئے، ہسپتال کھچا کھچ بھرے پڑے ہیں، پرائیویٹ کلینکس کھچا کھچ بھرے پڑے ہیں، میڈیکل سٹورز پہ مکھیوں کی طرح لوگ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم بیمار ہیں، سنتھیٹک اور ان آرگینک اور کیمیکل سے ماری ہوئی خوراکیں کھاتے ہیں۔ خوراک کے اپنے چارٹس کو، اپنے پیرامیٹرز کو ٹھیک کریں، زندگی جو اللہ نے دی ہے ہنسی خوشی چھلانگیں لگاتے ہوئے، کلکاریاں مارتے ہوئے اور غل غپاڑہ مچاتے ہوئے جاویدانی کے ساتھ گزاریے، تاکہ زندگی گزارنے کا مزہ آئے، اور خوشی خوشی یہ جب زندگی ختم ہو تو اللہ کی طرف جائیں۔ ہم اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔